ہی رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی اور بیشی کرنے کا ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں۔ جو ولی ہے وہ ولی ہے۔ عبید الاولیاء کی حیات و خدمات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ سفر کیا اور دوران سفر ہم نے حضرت کو دیکھا، جس طرح سے آپ سنتوں کی پاسداری کیا کرتے تھے، اس زمانے میں خال خال علماء کرام کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ آپ کا ایک بڑا فرزند تھا جو بہت بیمار رہا کرتا تھا، اور اکثر بیماری کے وجہ سے حضرت دورہ اپنا منسوخ کر دیتے، پریشان رہتے تھے اپنے بچے کو لے کر کے، اور آپ کی محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک بار اچانک آپ کے بڑے صاحبزادے کو ہارٹ کی تکلیف تھی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کے بیٹے کی طبیعت علیل ہے، یہاں وہاں کہاں کہاں کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا، کوئی آرام نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت گھر تشریف لے آئے۔ اللہ والوں کا اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے یہ دیکھیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کھینچتے ہوئے لے گئے اور لے جا کر کے اپنے والد محترم سید شاہ فخر الدین علیہ رحمت و رضوان کے آستانے میں بچے کو ڈھکیل دیا اور دروازہ لگا دیا اور باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب عبید الرحمان نہیں آئیں گے۔ عبید الرحمان سے ایک ہی کام لیجئے، یا تو دین کا کام ہم سے لے لیجئے یا اولاد کی محبت میں وارفتگی ہمیں دے دیجئے۔ اگر ہمیں دین کا کام کرنا ہے تو پھر بیٹے کی پریشانیوں کو آپ سنبھال لیجئے۔ اللہ گواہ ہے اور سرزمین غازی پور کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس مرد قلندر نے اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے آستانے میں چھوڑ دیا اور لگاتار 2 دن تک چھوڑا۔ 2 دن ایسی کیفیت کی جب لائے تھے تو بیٹے کو گھسیٹ کر کے لائے تھے۔ بیٹا علالت میں مبتلا تھا، بیٹا پریشانیوں میں مبتلا تھا، بیٹا مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب 2 دن کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہی بیٹا مسکراتا ہوا گزرے سے باہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اس ولی کامل کا، اس مرد مجاہد کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سادگی عطا فرمائی تھی، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی حضرت کو زرق برق والا لباس زیب تن کیے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا حضرت سادہ کرتا اور لنگی زیبت پہنا کرتے اور کوئی بال مسل یا جس طرح آج کے دور میں پیرانے الزام ہے اس طرح کی کوئی حضرت کے اندر عادت اور خصلت نہیں تھی۔ غریب نے بلایا غریب کے دروازے پہ چلے گئے، امیر نے بلایا امیر کے دروازے پہ چلے گئے، جس نے یاد کیا آپ اس کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اگر سواری کا انتظام کیا تو بھی ٹھیک ہے، سواری کا انتظام نہیں کیا تو حضرت خود سواری کر کے یا پیدل تشریف لاتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیدل تشریف لاتے تھے۔ آج کل کا جو دور ہے، جو میدان ہے پیروں کا، اللہ ہی خیر کرے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کا اپنے کو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ وہ دور تھا صوفی ملت کا، اولیاء کاملین کا، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنا قیمتی اثاثہ عوام اہل سنت کی فلاح اور بہبود کے لیے صرف کر دیا۔ اور آج زمانہ ہے، پیری مریدی نام ہے دورے کا، دھاگے کا، مرید کی جیب پر نظر رکھنے کا۔ یہ دور جدید کا ماڈل پیر ہے اور وہ صوفی ملت کے ہم سے بڑے لوگ بھی ہیں ہمارے گاؤں کے۔ کسی ایک فرد سے پوچھ لیجئے کبھی زندگی میں اس نے حضرت کو عمدہ لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہو؟
حضرت صرف کرتا پہنتے تھے، تہبند اور ایک سفید گمچھا، بے شک یہی ان کا لباس تھا۔ اسی سرزمین پر ایک پروگرام ہوا تھا بہت اعلیٰ، بڑے ہندوستان کے نام اور خطیب تشریف لے آئے تھے، لوگ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، حضرت چھپر میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ویڈیو سے پرہیز کیا کرتے تھے، چھپر میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک پروفیسر ہے نوشاد عالم چشتی، وہ بھی اس جلسے میں مدعو تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں علماء اکرام کا اسٹیج ہے، جبہ کبا پہنے ہوئے لوگ ہیں، اور وہاں ایک فقیر صفت انسان ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں، لوگ بھاگ کر کے اس فقیر کے پاس جا رہے ہیں جو جھوپڑ پٹی میں بیٹھا ہوا ہے، سفید کپڑا ہے، سفید تہبند ہے، سفید چہرہ ہے، اور داڑھی کچھ کچی اور کچھ پکی، لوگ بھاگ بھاگ کے اٹھے جا رہے ہیں۔ نوشاد عالم چشتی جو پروفیسر ہیں، جب ان کے خطاب کا وقت آیا، حالانکہ انہوں نے جو جملہ کہا تھا میں اس کو دہراؤں گا، لیکن ان کے جملے سے اتفاق نہیں کرتا میں، انہوں نے کہا کہ یہ فتنے، جھبا کبا، بار کٹاس، یہ تمام چیزیں جو نمائش آرام کے باعث سب بیکار ہے، اگر کوئی کام کی چیز ہے تو جا کر کے اس چھپر میں دیکھ لو، ایک صوفی صفت انسان بیٹھا ہے جس کے انسان سے، انسانیت سے، عوام اہل سنت سے اتنا رابطہ ہے کہ وہ رابطہ بتاتا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، مرد قلندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ زمانہ تھا صوفی ملت کی سادگی کا، ہم نے اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے تو اس بندے کے اندر سب سے پہلے سادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو یوں ہی ہم جب تذکرہ کرتے ہیں اولیاء کاملین کا تو ہماری ہی جماعت میں سے بہت سے افراد یہ کہنے لگتے ہیں کہ صرف اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، آپ نماز کی بات ہی نہیں کرتے، آپ روزے کی بات ہی نہیں کرتے، آپ حج کی بات نہیں کرتے، آپ زکات کی بات نہیں کرتے، اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، غوث پاک کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، غوث پاک کا تذکرہ کہاں قرآن میں آیا ہے؟ ہماری ہی جماعت سے مسلمان صاحب ایمان ایسا سوال کرتا ہے، اور پھر سوال کرنے کے بعد یہ بھی کہتا ہے مجھے عالموں پر بھروسہ نہیں رہا، اب ان کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آتا اور ان پر بھروسہ بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اگر عالموں پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ خود ایک اچھے عالم ہوں گے، آپ کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہوگا، آپ قرآن پاک کی تفسیر سمجھتے ہوں گے، احادیث طیبہ کا ترجمہ کر لیتے ہوں گے، اس سے آپ اجتہاد کر لیتے ہوں گے، مجتہد ہیں آپ۔ کہا حضرت وہ بھی مجھے نہیں آتا، قرآن پڑھنا بھی آپ کو نہیں آتا، احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ نہیں، آپ کو فرائض دین بھی معلوم نہیں، اور علماء پر بھروسہ بھی نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں پھر آپ دین سیکھیں گے کیسے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جبریل کا بھی زمانہ تو آنے جانے کا پتہ ہوگا، اگر مان لو ہوتا تو آپ کے اوپر کچھ نازل ہو جاتی ہے۔ آپ کو جب علماء پہ بھروسہ نہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہ آئے، حدیث مبارکہ پڑھنا نہ آئے، تو آپ کس سے علم دین سیکھیں گے، کس سے مسئلہ جانیں گے؟ جو علماء کرام آپ کے سروں کے تاج ہیں، اور جو علماء جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی بتاتے ہیں، علم دین کے ذریعے سے راتوں کو جاگ جاگ کر کے، انگریزی کر کے، کتاب پڑھ کر کے، محنت و مشقت کر کے آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ قسم خدا کی جتنا بھی ان کا احسان مانو اتنا کم ہے۔ اللہ کا جب کرم ہوتا ہے بندے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو علماء کی معیت نصیب فرماتا ہے، اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کی صحبت عطا فرما دیتا ہے۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الحدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی جبریل کو بلاتا ہے، جبریل بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جبریل میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں، میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں، ہاں میرے پروردگار تو ولیوں سے محبت کرتا ہے، ہاں تو میرے لیے کیا حکم ہے میرے پروردگار؟ رب فرماتا ہے کہ اے جبریل جب میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں تو تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ولیوں سے محبت کرو۔ ولی سے محبت کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بتایا اے جبریل میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ولیوں سے محبت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ تو کوئی غم ہے۔ اللہ کے ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ آپ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کی خصوصیت دیکھو، ان کی قابلیت دیکھو، ان کا طرز حیات دیکھو، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو۔ پروردگار عالم کیسے؟ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ میرے ولی ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری اور ایک دو دن نہیں اختیار کرتے۔ علماء کرام ہیں فعل مضارع پر ناقص ہے، جب افعال ناقصہ فعل مضارع پر داخل ہو تو استمرار کا معنی دیتا ہے اور ویسے بھی دلالت کرتا ہے مضارع۔ ہمیں ایک دن نہیں، اولیاء کاملین ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور پروردگار عالم سے ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا تقوی اور پرہیزگاری پیش کرتے ہیں۔ اولیاء کاملین کی زندگی اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے سے بڑا کو اپنا دوست کہوں۔ مزہ تو جب ہے کہ بڑا کہے کہ میرا دوست ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ اولیاء کرام الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک تاکید رکھتا ہے اپنی دامن میں یہ آیت مبارکہ کہ خبردار یہ اولیاء کاملین نہ انہیں دنیا کا کوئی، نہ انہیں آخرت کا کوئی، نہ یہ کوئی فکر کرتے ہیں نہ یہ کسی کا غم کرتے ہیں۔ یہ دوست ہیں اللہ کے اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں۔ میں نے تو ابھی نہیں کہا کہ یہ میرے دوست ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ رب کہے کہ یہ میرے دوست ہے۔ نحن اولیاؤکم، رب کہہ رہا کہ بے شک یہ میرے دوست ہیں، ہم بھی ان کے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اولیاء کاملین کی زندگی اور حیات طیبہ کا مطالعہ انسان کو اپنی زندگی میں قوت اور طاقت دیتا ہے۔ ہم نے صوفیاء کرام کی زندگی، اولیاء کاملین کی زندگی کو یوں ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں اولیاء کرام کا دامن کرم عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بیچ جو اولیاء کرام ہیں یہ مدارات کی کثرت، یہ ہماری وابستگی، یہ ہماری وابستگی یوں ہی نہیں ہوتی ہے۔ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بندے کو بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ ولیوں سے محبت کرے اور ولیوں سے محبت کرنے کے بعد کسی میدان میں نامراد رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے اپنے زندگی کے فلسفے کو الگ بنا لیا ہے، ہم نے اپنا طرز حیات الگ بنا لیا ہے، ہم نے ماڈرن دین چوز کر لیا ہے،
ہم نے نئی تہذیب کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا ہے. اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہو گے, اولیاء کرام کے دامن سے لگو رہو گے, دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رہو گے, ہر پریشانی سے محفوظ رہو گے, ہر مصیبت سے تم محفوظ رہو گے. آج جو معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے, اگر ہماری عقیدت, ہماری محبت اولیاء کاملین سے ہوتی, سچی ہوتی, تو یقیناً یہ برائیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی ہے, بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ اولیاء کاملین, آپ کو معلوم ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی, اور ساتھ میں آپ کو طیر و وحوش کی زبان کا علم عطا فرمایا. قرآن کریم کہتا وتفقد الطیر, سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر پرندہ آتا تھا اور آپ سے ہم کلام ہوتا تھا. آپ نے اپنی محفل میں دیکھا کہ ایک ہدہد پرندہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں 2-3 دن سے غیر حاضر تھا. قرآن کہہ رہا وتفقد الطیر وما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے, میں ہدہد پرندے کو کئی دن سے اپنی بارگاہ میں نہیں دیکھ رہا. اب ہدہد پرندہ اللہ کے ولی کی, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا. وہ پرندہ ہدہد, جسے ہم اپنی زبان میں جو وہ پرندہ چھوٹا سا ہوتا ہے, سفید اور کالا, دیکھتے ہیں اکثر وہ پیڑ وغیرہ سے چمٹا ہوا ہوتا ہے اور اپنی چونچ مارتا رہتا ہے. یوپی بہار میں اس کو کٹکورن صاحب کہتے ہیں. ہاں, لمبی ان کی چونچ رہتی ہے. اتنے میں وہ پرندہ بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوا. آپ نے کہا کہ ایسا ہے, بتا تو اتنے دن سے کہاں غائب تھا, اور اپنے غائب ہونے کی صحیح وجہ بتا. اگر غائب ہونے کی صحیح وجہ نہیں بتائے گا تو آج میں تجھے ذبح کر دوں گا. ہدہد پرندہ نے کہا حضور, میں یہاں سے دور گیا تھا ملک سبا, میں نے دیکھا کہ وہاں کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے, لیکن حضور وہ اپنی حکومت چلاتی ہے اور اس کا اپنا مذہب ہے, وہ آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو میرا پیغام لے جاؤ اس تک اور اسے کہہ کہ وہ میری بارگاہ میں حاضر. ہدہد پرندے کو پیغام دے کر کے بھیجا گیا اور ہدہد پرندے نے پیغام پہنچایا بلقیس تک. خط کے ذریعے سے جب بلقیس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے تو لرزہ بر انداز ہو. آپ نے اسے حکم دیا کہ تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جا اور کلمہ پڑھ لے. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا. اب جب وہ خط ملا تو وہ ملکہ چلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ. اب چونکہ وہ بادشاہ تھی, ملکہ تھی, اب ضرورت تھی کہ اسی کے شایانہ شایان اس کی عزت کی جائے, اس کی تکریم کی جائے. تو جو اس کا تخت تھا, میں اولیاء اللہ کی ایک قدرت بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انہیں طاقت پیدا کی اور پروردگار عالم کے کرم سے وہ کتنے تصرفات کے حامل ہوتے. کہا سلیمان علیہ السلام نے درباریوں میں سے کہ ہے کوئی اس میں جو بلقیس کے تخت کو